قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ملتا ہے جو اپنی طاقت میں، اپنی عظمت میں بے مثال تھی، لیکن اسی طاقت کے غرور نے اسے تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ آج ہم بات کریں گے قوم عاد کی، ایک ایسی تہذیب جس کے عروج اور زوال کی کہانی میں سچ پوچھیں تو ہم سب کے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہوا ہے۔ سوچیں ذرا، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایسی قوم پیدا ہی نہیں کی گئی، مطلب یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ان کی طاقت، ان کے قد، ان کی بنائی ہوئی عمارتیں، سب کچھ اپنی مثال آپ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ لوگ تھے کون اور کہاں رہتے تھے؟ چلیں اسی کو جاننے کی کوشش کرتے۔ تو بات شروع ہوتی ہے طوفان نوح کے بعد، جب سرزمین عرب پر ایک بہت ہی غیر معمولی تہذیب نے جنم لیا۔ یہ تھی قوم عاد۔ ذرا تصور کریں، آج جو علاقہ الاحقاف کا ایک بہت بڑا صحرا ہے نا، وہ کبھی سرسبز وادیوں اور بہتی ندیوں کا گھر ہوا کرتا تھا، اور یہیں پر اسی جگہ قوم عاد نے اپنی ایک زبردست سلطنت بنائی تھی۔ ان کا مرکز تھا شہر آرام، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 1984 میں جب اس شہر کے کھنڈرات ملے تو یہ جو گمشدہ تہذیب کی کہانی تھی وہ ایک دم سے حقیقت بن گئی۔ اور جب ہم طاقت کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کا مطلب صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، اور ان کے پاس تو بے پناہ دولت تھی، قدرتی وسائل تھے، اور فن تعمیر میں تو ان کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ان کا شہر ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا ارم، وہ ان کی خوشحالی اور ان کی مہارت کا آپ کہہ لیں ایک زندہ ثبوت تھا، جہاں اونچی اونچی عمارتیں تھیں جو جیسے آسمان سے باتیں کر رہی ہوں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے، جب طاقت اور خوشحالی حد سے زیادہ ہو جائے نا تو وہ اکثر غرور بن جاتی ہے، اور قوم عاد کی تباہی کی جڑ بھی یہی تھی، ان کا تکبر، ایسا تکبر جس نے انہیں بالکل اندھا کر دیا تھا۔ دیکھیے، اتنی خوشحالی ملنے پر شکر گزار ہونے کے بجائے وہ شرک کی طرف چلے گئے، مطلب انہوں نے ایک خدا کو چھوڑ دیا اور بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ طوفان نوح کے بعد یہ پہلی قوم تھی جس نے دوبارہ بت پرستی شروع کی، اور بس یہی ان کے زوال کی شروعات تھی۔ ان کے غرور کا اندازہ لگانا ہے نا تو ان کے بادشاہ شداد کی کہانی سنیں۔ اس نے سوچا کہ وہ خدا کی جنت کے مقابلے میں زمین پر اپنی جنت بنائے گا، اور اس نے بنا بھی لی، ایک ایسا شہر جس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ لیکن قسمت دیکھیں، اس میں ایک قدم رکھنے سے پہلے ہی وہ اور اس کا بنایا ہوا شہر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ یہ کہانی ان کے تکبر اور پھر اس کے خوفناک انجام کی بہترین مثال ہے۔ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ وہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنے چور تھے، اتنے مغرور تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ بھئی ہمیں تو کوئی ہرا ہی نہیں سکتا۔ انہیں یہ احساس تک نہیں رہا تھا کہ اصل طاقت، سب سے بڑی طاقت کس کے پاس ہے۔ تو جب ان کی سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو اللہ نے انہی کی قوم میں سے ایک نیک شخص حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا کام تھا اپنی قوم کو سمجھانا، انہیں خبردار کرنا۔ حضرت ہود کا پیغام کوئی پیچیدہ نہیں تھا، بالکل سیدھا اور صاف تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے بس اتنا کہا کہ بھئی ان بتوں کو چھوڑو اور اس ایک اللہ کی طرف واپس آ جاؤ جس نے تمہیں یہ ساری طاقت، یہ ساری نعمتیں دی ہیں۔ لیکن وہی بات غرور نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی۔ انہوں نے نہ صرف حضرت ہود کی بات ماننے سے انکار کیا بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑایا، اور تو اور انہیں چیلنج کر دیا کہ اچھا اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ وہ عذاب جس سے ہمیں ڈراتے ہو۔ یہ تو سیدھا سیدھا ایک کھلا چیلنج تھا۔ جب قوم نے ہر بات، ہر نصیحت ٹھکرا دی تو آخرکار حضرت ہود نے اللہ سے مدد مانگی، اور اس کے بعد ان پر عذاب کی پہلی دستک ہوئی، پہلی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں۔ عذاب کی شروعات کیسے ہوئی؟ ایک لمبے اور بہت ہی شدید قحط سے۔ ایک دو دن نہیں، پورے 3 سال تک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ تک نہیں گرا، زمین بالکل سوکھنے لگی۔ اور یہ قحط، یہ آہستہ آہستہ ان کی طاقت کی ہر بنیاد کو کھا رہا تھا۔ بارش بند، چشمے اور نہریں خشک، لہلہاتے کھیت اور باغات ویران صحرا بن گئے، جانور مرنے لگے۔ جس خوشحالی پر انہیں اتنا غرور تھا نا، وہ سب ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی میں مل رہی تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا غرور پھر بھی نہیں ٹوٹا۔ قحط کے بعد بھی جب انہوں نے توبہ نہیں کی تو پھر ان پر آخری فیصلہ کن عذاب آیا، اور یہاں سے کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔
تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ مدد مانگتے ہیں تو ان کے سامنے 3 طرح کے بادل پیش کیے جاتے ہیں، سفید، سرخ اور سیاہ۔ ان کے سردار نے سوچا کالا بادل مطلب خوب بارش، تو اس نے کالے بادل کو چن لیا، اور جب یہ کالا بادل ان کی بستیوں کی طرف بڑھنے لگا نا تو سب لوگ خوشی سے ناچنے لگے، جشن منانے لگے۔ وہ خوش ہو رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ بس اب ان کی ساری تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہی تو اس کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ جسے وہ رحمت کا بادل سمجھ رہے تھے، وہ اصل میں ان کی مکمل تباہی کا سامان تھا۔ اور یہ عذاب کوئی ایک بل کا نہیں تھا، یہ مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر اللہ کا قہر برستا رہا۔ وہ جو کالا بادل تھا نا، وہ بارش نہیں لایا، وہ اپنے ساتھ ایک ایسی خوفناک گرجدار آندھی لایا جس نے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا۔ اس طوفان نے ان بڑے بڑے قد والے طاقتور لوگوں کو ایسے اکھاڑ کر پھینکا جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ بس اس پورے عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ لوگ بچے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ تو قوم عاد کی یہ کہانی، یہ صرف تاریخ کا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو رہتی دنیا تک کے لیے ایک عبرت کا نشان ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے بہت گہرے سبق ہیں۔ تو اس پوری کہانی سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ طاقت اور خوشحالی جو ہے نا، وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ دوسری بات، تکبر اور ناشکری کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے، اور یہ کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی وارننگ آئے تو اسے سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ آخر میں کوئی بھی دنیاوی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی مرضی کے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ قوم عاد کی یہ کہانی بھلے ہی ماضی کا ایک قصہ ہو، لیکن اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمیں جو بھی طاقت ملی ہے، جو علم ملا ہے یا جو دولت ملی ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ کیا ہم شکر گزاری اور عاجزی کا راستہ اپنا رہے ہیں، یا کہیں ہم بھی تکبر کے راستے پر تو نہیں چل پڑے؟